اور وطر ایک رکعت پڑھنا کون سی حدیث میں ہے؟ تلاش کریں یا خلاصہ کریں، کیونکہ ایک رکعت پڑھنے کے بارے میں بہت بحث ہو رہی ہے۔ دیکھیے ابو داؤد یا اس طرح سے دوسری کتابوں میں حدیث موجود ہے، مختلف کتب میں ہے، مجھ کو ساری کتابیں یاد نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا الوتر رکعۃ من آخر اللیل، وطر رات کی آخری نماز کا نام ہے، آخری ایک رکعت کا نام ہے۔ رکعۃ من آخر اللیل، رات کی آخری ایک رکعت کا نام کیا ہے؟ وطر۔ اس سے خود معلوم ہے وطر کی کتنی رکعت ہے؟ کم سے کم ایک۔ اور سنن نبی داؤد میں روایت ہے کہ جو چاہے ایک پڑھے، جو چاہے 3 پڑھے، جو چاہے 5 پڑھے، جو چاہے 7 پڑھے، سنن نبی داؤد میں روایت موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چاہے آدمی پڑھ سکتا ہے 1 سے لے کے 7 تک، اور ابو عوانہ وغیرہ کی روایت میں کہ 9 بھی پڑھ سکتا ہے۔ کیا نماز وطر ایک رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ وطر تو ایک ہی ہوتا ہے نا، صحیح بخاری کی روایت موجود ہے ایک وطر پڑھنے کی، اور 2 اس میں شفع جو ہے 2 رکعتیں وہ سلام پھیرنے کے بعد ایک الگ پڑھتے ہیں، اور ایک بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ 3 نہ پڑھنا چاہیں۔ اس نماز کی رکعات کتنی ہیں؟ یہ کتنی رکعات پڑھی جائے گی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کئی اہل علم نے ایک بات ذکر کی ہے کہ 1 3 5 7 9 تک پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے 11 رکعات تک پڑھی جا سکتے ہیں، صرف وطر، قیام کے علاوہ، رات کی جو آپ کی نماز ہے اس کے علاوہ صرف وطر کی جو رکعات ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ 1 3 5 7 9 11 بلکہ 13 تک کی روایت آپ کو ملتی ہے۔ میں بڑی تیزی سے آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ سب سے پہلے تو 1 3 5 ان 3 کے لیے ایک روایت آپ کے سامنے ہے، وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی روایت جو حضرت ابو ایوب انصاری نے روایت کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا الوتر حق علی کل مسلم، وطر حق ہے، یعنی تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا اس نماز کا ہر مسلمان کو۔ فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جو آدمی 5 رکعت وطر پڑھنا چاہے وہ پڑھے، اور جو آدمی فمن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، جو آدمی 3 رکعت پڑھنا چاہے وہ پڑھے، ومن احب ان یوتر بواحدہ فلیفعل، جو 1 رکعت وطر پڑھنا چاہے وہ پڑھے۔ سنن ابی داؤد، نسائی وغیرہ کی یہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ذکر کی، 1 3 اور 5 کی۔ اچھا، وطر کی نماز کا مسئلہ جو ہے، تراویح کے بعد رات کی آخری نماز وطر ہے، آخری نماز وطر جو ہے 1 رکعت سے لے کے 9 رکعت تک بھی پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 1 رکعت ہے، 3 رکعت ہے، 5 رکعت ہے، 7 رکعت ہے، 9 رکعت ہے، اور الحمدللہ سعودی عرب میں اس کو برتا جاتا ہے۔ بہت ساری مسجد میں آپ جائیں گے، تراویح کی نماز پڑھیں گے تو کبھی جو ہے سعودی امام کبھی 1 رکعت پڑھا دے گا، کبھی 3 رکعت پڑھا دے گا، کبھی 5 رکعت پڑھا دے گا، کبھی 7 رکعت پڑھا دے گا۔ پتہ نہیں آپ لوگ کبھی تجربہ کیا کہ نہیں؟ تو یہاں ہر سنت پر عمل کیا جاتا ہے، جو سنت ہے آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، کبھی 1 پڑھیں، کبھی 3 پڑھیں، کبھی 5 7 پڑھیں، اس طریقے سے مختلف سنت کو آپ اپنا سکتے ہیں۔ تو یہ وطر کی نماز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے، آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور آپ جو ہے حضر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں بھی کبھی۔ ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ وطر کی نماز کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ تو اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف عمل ملتا ہے۔ آپ نے 1 رکعت بھی پڑھی ہے، آپ نے 3 رکعت بھی پڑھی ہے، آپ نے 5 رکعت بھی پڑھی ہے، آپ نے 7 رکعت بھی پڑھی اور آپ نے 9 رکعت بھی پڑھی۔ آئیے ان تمام کی دلیل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے 1 رکعت وطر کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ، رات کے آخری حصے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ علماء احناف 1 رکعت وطر کے قائل نہیں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وطر کی نماز کم سے کم 3 رکعت ہونی چاہیے۔ ان کی دلیل ایک حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹی ہوئی نماز سے نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن البطیرہ، اللہ کے نبی نے ایسی نماز سے جو کٹی ہوئی نماز ہو اس سے منع کیا۔ اور کٹی ہوئی نماز کیا ہے؟ ان یصلی الرجل الوتر رکعۃ واحدہ، کہ آدمی وطر کی نماز 1 رکعت پڑھے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ حدیث سخت ضعیف ہے اور تمام محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور دوسری طرف خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے کہ آپ 1 رکعت وطر بھی پڑھتے تھے، لہٰذا 1 رکعت وطر میں کوئی کراہیت نہیں ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔
نماز وطر کا صحیح طریقہ ادا کرنے کا قرآن و سنت کی روشنی میں بتلائیں۔ نماز وطر کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بخاری کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے، اور جب آپ کو ختم کرنا ہوتا تو آپ 1 رکعت پڑھ کر کے وطر کر لیا کرتے تھے۔ 1 رکعت وطر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے عام نمازوں کے لیے آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ کے اور آپ سینے کے اوپر نیت باندھ لیں، اور اس کے بعد میں ثنا وغیرہ پڑھ کے، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے، سورہ کوئی بھی، بہتر یہ قل هو اللہ پڑھ لیں، بہتر ہے، پڑھ کے، اور اس کے بعد میں آپ رکوع کریں رفع دین کر کے، اور اس کے بعد رکوع سے جب سر اٹھائیں تو آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ، اور دیگر صحابہ سے، کہ وہ ہاتھ اٹھا کر کے، سنن بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے اور صحیح ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے اور دعائے قنوت پڑھتے تھے، اور اس کے بعد میں جب دعائے قنوت ختم ہو جائے تو آپ جو ہے چلے جائیں سجدے کے اندر، یہ، اور پھر اپنی نماز کو مکمل کریں۔